جانتے ہیں جب بھی میں لائیو آتا ہوں تو کسی نیو اور ٹیلنٹڈ گیسٹ کے ساتھ موجود ہوتا ہوں. تو آج کے جو میرے نیو اور ٹیلنٹڈ گیسٹ ہیں وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے اور ان کے بارے میں جانیں گے, ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے اور ان سے ان کے اسکول کے بارے میں سوالات کریں گے. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور مجھے 25 منٹ دی ہے. تو ان سے آج ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے, ان کے اسکول کے بارے میں جانیں گے. السلام علیکم حافظ گرافکس والا, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ حافظ بھائی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں, اور آغاز کرنے سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ جو ویور آپ کو نہیں جانتے وہ بھی جان سکیں. جی حافظ بھائی میرا نام ہے, آپ کو تو پتا ہوگا, حافظ عبدالباسط, اور جو سوشل میڈیا نیم ہے وہ حافظ گرافکس والا. اور میں ریحان اسکول خانوال کیمپس میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, فیسیلیٹیٹر بھی ہوں, اور یہاں پر بزنس اسٹاک کمپنی ہے جس کے آنر ہیں شاہد حسین جیسا. ان کی یعنی ایک پروگرام ہے بیوٹی یونیورسٹی جہاں پر لوگ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائی جاتی ہے, اس میں ایز اے ٹرینر بھی ہوں. یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. جی آپ نے بہت اچھا تعارف کروایا, مجھے بہت خوشی ہوئی. تو آپ میرے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو ریحان اسکول خانوال کیمپس جوائن کیے ہوئے کتنے ماہ ہو چکے ہیں؟ جی مجھے ریحان اسکول خانوال کیمپس میں جوائن کیا, اگر ایگزیکٹ پوچھیں تو 1 سال 7 ماہ, اور ویسے پورے تو 1 سال. جی آپ نے بہت اچھا بتایا. تو آپ نے ریحان اسکول خانوال کیمپس سے کیا کچھ سیکھا, اس بارے میں بتائیے گا. جی ریحان اسکول خانوال کیمپس سے اگر سیکھنے کی بات کی جائے تو بڑا کچھ سیکھا, جس میں کانفیڈینس بلڈنگ بھی آتی ہے, جس میں اپنے اسکل کو امپروو کرنا بھی آتا ہے, اور جس میں یہ جیسے ہم انٹرویو کر رہے ہیں نا اسٹریم یارڈ کے اوپر, یہ چیز بھی آتی ہے. یہ میں یہاں پہ آ کے سیکھا تھا انٹرویو اسٹریم یارڈ کے ذریعے. اس چیز کو میں نے سیکھا تھا یہاں پر آ کے. اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ سیکھا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, اور یہاں پہ مختلف ٹاسک ہوتے ہیں جن میں ایک ٹاسک تھا ٹیڈکس ٹاک. یہ میرے لیے ایک نیو ٹاسک تھا ٹیڈکس ٹاک, جس میں جو ہے لوگ کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں, ان کی ویڈیوز سنتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا, اور ہم کیپشن میں یا کہہ لیں اگر ہم یوٹیوب پر ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک لگاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو جا کے سنیں اور ان کو اس سے بھی فائدہ ہو. یہ ٹیڈکس ٹاک تھا, یہ ٹاپکس تھے جن کو میں نے یہاں پہ سیکھا. اور یہاں پہ ابھی 1 منتھ ہی ہوا کوڈنگ وتھ اے آئی اسٹارٹ ہوا, اس کو ہم نے کافی زیادہ لرن کیا, جس کے اندر ہم نے کافی زیادہ گیمز بنائی, کیلکولیٹر بنائے, کرنسی کنورٹر ایپ بنائی, کافی چیزیں کوڈنگ وتھ اے آئی سے کی. اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ گرافک ڈیزائننگ میں بھی مختلف چیزیں سیکھی ہیں. آپ دیکھیں گرافک ڈیزائننگ بہت بڑی فیلڈ ہے, اس میں سوشل میڈیا ڈیزائننگ بھی آتی ہے, برانڈنگ ڈیزائننگ بھی آتی ہے, لوگو ڈیزائننگ بھی آتی ہے, اور بھی کافی ٹائپس ہیں. تو میں نے ان میں سے بھی 2 ٹائپس کو جو ہے سیکھا. تو یہاں اسکول میں آنے کے بعد اصل میں اگر آپ مجھے اس فیلڈ میں دیکھنا چاہیں نا, کہ اگر آپ بات کریں کہ اس فیلڈ میں کب سے, تو اس کو 5 سال ہو چکے ہیں. ویسے مجھے ریحان اسکول میں آیا کیونکہ میں چاہتا ہی اس طرح کا ماحول تھا, یہاں پہ آیا اس طرح کا ماحول مل گیا, سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو یہاں پہ آ کے پھر اور اچھا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو اردو بولنی آتی ہے تو کیوں آتی ہے, ماحول کا سر. تو اسی طرح ہی اگر ہمیں اتنی اسکلز آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں, ماحول کا سر. جی آپ نے بہت اچھا بتایا. تو حافظ گرافکس والا, آپ نے یہ گرافکس والا کیوں سلیکٹ کیا؟ آپ نے وجوہات تو بتائیں کہ آپ گرافکس پہ بہت ماہر ہیں, پر یہ سلیکٹ کرنے کی وجہ کب بنی اور آپ نے یہ کب سے سلیکٹ کیا ہوا ہے؟ جی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اس فیلڈ میں 5 سال سے, ٹھیک ہے. تو 5 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے مجھے گرافک ڈیزائننگ کے اندر انرول کیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ بابا تھے آن لائن پلانٹ ٹیچنگ کے لیے اسٹوڈینٹس فائنڈ کر رہے تھے, تلاش کر رہے تھے. تو بابا نے کہا کہ میں جو ہے پوسٹرز بنواؤں گا, وہ بھی گرافک ڈیزائنر سے.
मुझे नहीं पता था ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है उस वक्त, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हूँ। तो उस वक्त मैं बड़ा हैरान हुआ, और जब बाबा ने उसे पे किया, यानी पैसे सेंड किए, तो मैं और हैरान हुआ। बच्चों वाला ज़हन था उस वक्त, अभी तो नहीं है। तो उस वक्त क्या था कि मैंने कहा कि मैं आपको अगला पोस्टर बनाकर दूंगा, आप मेरी पॉकेट मनी बढ़ाकर मुझे दे देना। तो बाबा ने कहा ठीक है। मैंने यूट्यूब पर ना ड्रामा देखता था, बाल में बच्चों का आता था ना, तो मैं इस तरह जाकर बोल दिया करता था, तो वो आ जाता था। तो मैंने उस दिन वो नहीं सर्च किया, मैंने क्या किया कि मैंने जा गया, मैंने पोस्टर बनवाना है, बाबा ने किसी और से बनवाया, मैंने इसी तरह का, तो मैं किस तरह बना सकता हूँ। अच्छा जी, मैं आया, मैंने सर्च किया, और भाई साहब एक वीडियो आया। वीडियो क्या थी, अब वो ज़ाद ऐप होती थी उस वक्त, उसमें जमील नूरी नस्तली फॉन्ट होता ना, वो पहले से मौजूद होता था। तो मैं उसको उठाकर उसका फायदा हो गया। पापा कहते हैं फ़ॉन्ट अच्छा होता है, अब मुझे नहीं पता था फ़ॉन्ट किसे कहते हैं क्या, मैं उसे उस वक्त लिखाई के नाम से कहता था, भाई ये लिखाई अच्छी है। हम भी क्योंकि लिखते रहे हैं स्कूलों में, तो यही नाम था। खैर, तो इस तरह यानी इस ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी का आगाज हुआ, और मुझे एक दो भाई ने बताया कि आप यूट्यूब पे और सीखो। पहले तो ये था ना कि मैं उस ऐप को यूज कर करके टूल्स को एक्सप्लोर करके अच्छा बन रहा था। और एक पोस्टर ऐसा था जिस पे रिश्तेदारों ने अप्रिशिएट किया, और बहुत यानी अच्छा लगा कि लोग इस चीज को पसंद करते हैं। ऐसे समझ में मेरा पैशन बन गया, शौक बन गया कि मैंने इस चीज को सीखना है। और मैंने जब सुना था ना पैसे आते हैं, मैंने पैसे कमा लिए। बाबा ने चैनल बनाया, बाबा के पोस्टर्स भी बनाता रहा, थंबनेल्स बनाता रहा। स्टार्ट मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग में थंबनेल से ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि पिक्सल लैब पर आ गया। पिक्सल लैब पर जब मैं पहला डिजाइन पिक्सल लैब पे बनाया था ना, वो मेरा सेल हुआ था, उसके मैंने चार्जेस लिए थे, और वो मैंने सेल किया था दुबई के अंदर। तो ये चीजें थी। उसके बाद मुझे मेरे कजन ने बताया तो डिजाइनर का, यानी स्टार्टअप तो बंदे का इसी की तरह होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडोबे फोटोशॉप पर काम कर रहा हूँ, और काफी एडवांस लेवल पे काम कर रहा हूँ। अगर आपने करवाना हो तो बंदा नाचीज फेसबुक पर मिल जाएगा, हाफिज ग्राफिक्स वाला के नाम से। जी, मेरा सवाल फिर वही है कि क्या आपने ये वाला कब लगाया, इस वाला का बताइएगा। जी मैं वही बता रहा था। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर देखें, अब मैं एक बंदा स्टार्ट से ही एग्रीकल्चर या स्टार्ट से ही एक चीज में आ रहा है, तो क्यों ना उस इदारे में भी उसी को लेके चला जाए, और इस इदारे में भी यही चीज सिखाई जाती है कि आपने वाला भी वही रखना है जो आपका वाला होता है। जैसे मेरा है ग्राफिक्स वाला। अब देखिए यहाँ पे मैं आया था, इन्होंने मुझे वाला लिस्ट नहीं दिखाई, यानी मुझे सेंड करनी थी अभी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ, तो मैंने कहा कि मैं अपने नाम के साथ लगाऊंगा हाफिज ग्राफिक्स वाला, इस तरह लगा नाम। और बंदा नाचीज आज हर जगह पे जाना लगा। ने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में कितनी फील्ड होती है, इन फील्ड्स में किस किस तरह काम किया जाता है, ये बताइएगा। नहीं, आप पूछ रहे हैं कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसमें कौन कौन सी फील्ड होती हैं और उसमें क्या काम किया जाता है। जी, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में जितनी फील्ड्स को मैं जानता हूँ उसमें बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आता है सोशल मीडिया डिजाइन। इसके अंदर क्या होता है कि आप यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्टर्स बना सकते हैं, फेसबुक पोस्टर्स बना सकते हैं, स्नैपचैट बना सकते हैं, और भी काफी पोस्टर्स होती हैं, वॉलपेपर्स होते हैं, जो आप सोशल मीडिया जितना भी है, आपको पता है सोशल मीडिया क्या, उसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, उन सब के लिए आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसमें अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को शाइन करने के लिए, क्लाइंट लेने के लिए। एंड उसके बाद आती है ब्रांडिंग डिजाइन। ब्रांडिंग डिजाइनिंग यूज होती है किसी भी ब्रांड के लिए। अब आपके साथ मौजूद है, या नहीं, आपके स्कूल को ही ले लेते हैं, रेहान स्कूल। अब इसकी जो रेहान स्कूल की बेसिकली कलर थीम है वो क्या है, येलो एंड ब्लू। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी डिजाइन बनाया जाता है
سوشل میڈیا ڈیزائننگ میں نے آپ کو بتا دیا. برانڈنگ ڈیزائننگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے اگر یعنی جس طرح آپ یوٹیوب تھمبنیل کا سائز ہے, مختلف پوسٹرز کے بھی اسی طرح سائز ہوتے ہیں, تو ہر سائز میں ایک ہی ڈیزائن کو ایک ہی برانڈ کو دینا, ایک ہی برانڈ کے ڈیزائن کو وہاں پہ لگانا. اب آپ نے کولگیٹ دیکھی ہوگی, اس کے جو چھوٹا سا یعنی 6 حصے ہوتے ہیں نا اس کے, تو اوپر والے حصے میں بھی وہی ڈیزائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ جو چھوٹا سا جس سے ہم وہ ٹوتھ پیسٹ نکالتے ہیں اس پہ بھی وہی ڈیزائن ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس سائز میں بھی برانڈ کو لایا جا رہا ہے اور اس سائز میں بھی برانڈ کو لایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ برانڈنگ ڈیزائننگ میں آتی ہیں. اور اس کے بعد آتی ہے لوگو ڈیزائن. اب لوگو ڈیزائن بھی کافی طرح کے ہوتے ہیں. لوگو ڈیزائن میں بھی آگے ٹائپس ہیں, لائک جیسے ایک لوگو ہے جس میں صرف آئیکن ہوتا ہے اور ساتھ نیم ہوتا ہے برانڈ کا, جیسے نائک کا لوگو لگا لیں آپ. اینڈ اسی کے اپوزٹ میں ایک ہوتا ہے جس میں صرف نیم ہوتا ہے اور اس میں کلر شائن ہوتی ہے, لائک جیسے گوگل کا لوگو. اینڈ اس کے بعد تیسری ٹائپ یہ ہے, اور تقریباً 8 ٹائپس ہیں اس کی, مجھے 3-4 کا ہی پتا ہے. تیسری یہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے, اب مثال لگانا ہے آپ کو کہ میرا نام ہے حافظ گرافکس والا, تو میرے نیم کے مین جو پہلے 3 ورڈ ہیں, 3 لیٹر ہیں سوری, وہ ان کو اس لوگوں میں لگایا جائے گا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اب یوز بھی کرتے ہیں TTS لے کر, اس میں TTS لکھا ہوتا ہے نہ کہ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ لکھا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو یعنی اس طرح بھی لوگو بنائے جاتے ہیں. تو مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جن میں سے میں نے کچھ بتائی ہیں, اور کچھ لوگو وہ ہوتے ہیں جس کے صرف سمبلز ہوتے ہیں اور ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے مختلف ٹائپس کے اندر. جی آپ نے بہت اچھا بتایا گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے, تو گرافک ڈیزائننگ کے فیلڈ ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بہت اچھا بتایا. تو جو میرا نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شروع میں ایک چیز کا نام لیا تھا TEDx ریڈ, یہ کیا ہوتا ہے, اس کا کیا مقصد ہوتا ہے, اس سے ہم کیا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو؟ جی TEDx ویڈیو تو ماشاءاللہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور ہم اس کو بناتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم روز جو ہے نا کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں. لائک جیسے میری جو پہلی TEDx ٹاک تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے, جس کا ٹاپک تھا ایتھکس, اخلاقیات. وہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں کس طرح سے ہماری TEDx ٹاک ہوتی ہے, سنا دو. جی تو السلام علیکم, میرا نام ہے حافظ گرافکس والا اور آپ مجھے جانتے ہیں سوشل میڈیا پر حافظ گرافکس والا کے نام سے. میرا ریئل نیم ہے حافظ عبدالباسط. اور آج کی اس TEDx ویڈیو میں ہم نے TEDx ٹاک دیکھی یوٹیوب کے اوپر, جو ٹاپک تھا ایتھکس, اور جس کے اسپیکر تھے مائیکل اسکر. انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ہے کار پر جا رہے تھے, ان کے ساتھ وائف موجود تھی, تو وہ جب جا رہے تھے تو ایک بندے کے ساتھ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا, یعنی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن کیا ہے کہ جو اگلا بندہ تھا اس کی کار کی کچھ شیشہ تھوڑا سا یا کہنے اس میں اسکریچ آ گئے اور تھوڑا سا اس حوالے سے نقصان ہو گیا. تو مائیکل اسکر نے کیا کیا کہ اس وقت تھوڑا سا غصے والے لہجے میں بات کی, غصے والے میں نہیں, انہوں نے معذرت کی تو انہوں نے معاف کر دیا. لیکن فائن لیٹر آ گیا کچھ ہی ڈیز کے بعد, تو مائیکل اسکر کافی زیادہ غصہ ہوئے, اس کے ساتھ جا کر انہوں نے ان کے ساتھ انبن ہوئی. لیکن وہ گھر میں آئے, انہوں نے ایتھکس کی بکس کو لرن کیا اور انہیں لگا کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہ گئے, انہوں نے اخلاقیات کے حوالے سے ان کے ساتھ اخلاق سے بات کی اور ان کو یہ بتایا کہ جو میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں ان کو ہم ایک یعنی اس وقت ایک تھا امریکہ کا ایک علاقہ تھا جس میں فاقہ چھایا ہوا, اس میں ہم ڈونیٹ کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے فرینڈس کو بتایا جن کا نقصان ہوا تھا, اس طرح کرتے کراتے $25,000 جو ہے ڈونیشن کے لیے ریڈی ہو گیا. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں اخلاقیات یعنی اخلاق سے ہر ایک کے ساتھ رہنا چاہیے اور اخلاق کے ساتھ ہر ایک سے بات کرنی چاہیے. اس سے جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے اسلام میں بھی آتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہر ایک کے ساتھ. باقی یہ مال و دولت تو یہیں پہ رہ جانا, لوگ اس کو اہم سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اہم نہیں ہوتی.
آپ کا اخلاق جتنا اچھا ہے نا آپ اتنے زیادہ بہتر. یہ تھی ہماری آج کی ڈیڈکس ویڈیو. تو آپ پسند آئی. جی سر، حافظ گرافکس والا اس وقت ہمیں ٹچ ویڈیو کے بارے میں بتا رہے ہیں کچھ دیر پہلے. تو انشاءاللہ ہم چھوٹی سی بریک کے بعد 1 منٹ کی بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی انٹرویو کا آغاز دوبارہ سے کریں گے. اس وقت اجازت. ویلکم بیک ٹو حفیظ کی یوٹیوب دنیا، جس میں آج ہمارے ساتھ حافظ گرافکس والا موجود ہیں، جن سے ہم اپنے سوالات کی جرنی دوبارہ سے شروع کریں گے اور ان سے دوبارہ سوالات کا آغاز کریں گے. تو حافظ گرافکس والا جو میرا نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو انٹرویو لینے میں زیادہ انٹرسٹ ہے یا دینے میں انٹرسٹ ہے؟ اس بارے میں بتائیے گا. جی مجھے دونوں چیزوں میں انٹرسٹ ہے کیونکہ بندہ دونوں چیزوں میں ہی سیکھتا ہے. جی آپ نے بہت اچھا بتایا. تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اسکول کے ڈیلی ٹاسک ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو کون سا ٹاسک پسند ہے اور آپ اسے کیوں پسند کرتے ہیں؟ مجھے اس میں ظاہر سی بات ہے جو میرے حساب سے ٹاسک ہوتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا اسٹریس اور تھمبنیلز، یہ فیوریٹ. جی آپ نے بہت اچھا بتایا. تو ان کو پسند کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے آپ کے لیے؟ جی آپ سوال کر سکتے ہیں بھائی. میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اس کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ یعنی جو میں ٹاسک لیکن ظاہر بات میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، مجھے اس میں زیادہ سے زیادہ لرننگ ملتی ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے میں اس ٹاسک کو پسند کرتا ہوں. جی بہت اچھے. تو جو میرا نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک دن کے لیے دنیا سے جھوٹ کو ختم کر دیا جائے تو دنیا کیسی ہو جائے گی؟ جھوٹ کو. اچھا 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 آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جھوٹ کو ختم کر دیا. نائس، پھر تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور کافی زیادہ لوگ. ٹھیک. جو میرا نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کیا اگر دنیا میں سب لوگوں کے پاس دوسرے آدمی کا دماغ پڑھنے کی طاقت آ جائے تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اچھا یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ یعنی اگر جھوٹ ختم ہو جائے تو اس سے تو آپ کچھ بہتر ہو سکے. اگلا سوال آپ کا کیا تھا یہ بتا سکتے ہیں؟
جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر پوری دنیا میں سب لوگوں کے پاس دماغ پڑھنے کی طاقت آ جائے ہر ایک آدمی تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے واضح بات ہے کیونکہ اکثر لوگ کا نالج ہوتا ہے شیئر نہیں کرتے ہیں دماغ پڑھ کے نالج دے سکتے ہیں اور نقصان پھر آپ نقصان کی طرف جائے تو کافی زیادہ نقصان جیسے ابھی جو ہے سوشل میڈیا ہے اس کے اندر کافی لوگ سوشل میڈیا کا غلط یوز کرتے ہیں اور جب ان کو کوئی روکنے آتا ہے تو وہ نہیں بتاتے بھائی ہم کیا کرتے ہیں اس سے بھی یہ فائدہ ہے لیکن نقصانات میں کافی زیادہ چیز جاتا ہے لائک ایک چیز کو پرائیویسی رکھا گیا ہے راز رکھا گیا ہے وہ آپ پڑھ کے سمجھ لیں وہ چیز میرے خیال میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو جو میرا نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز جو ایجاد کی گئی ہے سائنسدانوں کی طرف سے اس کو ختم کرنے کا موقع ملتا کس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ سائنس دانوں کے جو سائنس نے ایجاد کی ہے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں اس میں سے کس چیز کو ختم کرنے کا موقع دیکھیں مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے صحیح بات کیونکہ موبائل ٹھیک ہے بڑا اچھا ہے لائف میں اسمارٹ اس نے بڑا کام کیا لیکن اس نے اپنے آپ کو وقت کے حساب سے نہیں وقت جب اس کا وقت تھا نا بدلنا اس نے تھا جب انڈرائڈ آیا لیکن اس نے اپنے آپ کو انڈرائڈ کو چینج نہیں کیا تو اس سے اچھا ختم ہی ہو جاتا. جی بہت اچھے بہت اچھا آپ نے جواب دیا. تو کیا اگر آپ کو کسی مستقبل میں کسی جانور سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ اس جانور سے بات کرنا فیوچر میں جی فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے فرض کریں ایسا ہوتا ہے کس جانور سے بات کرنا پسند کریں گے؟ جانور ایک میرا فیوریٹ جانور ہے کیٹ. اس کی کیا بات ہے؟ بس وہ جو ہے نا ہمارے گھر میں بھی ایک کیٹ ہے میں اسی سے بات کروں اور جانور ہی چھوڑے گا کہ گھر میں موجود ہے اس سے بات کرنی ہے آپ کو جو ہے نا اتنا جی بہت اچھے. تو میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر مستقبل میں آپ کو کسی بڑی شخصیت کے ساتھ چائے پینے کا موقع ملے تو آپ کس شخصیت کے ساتھ چائے پینا پسند کریں؟ جی میں بڑی شخصیت جی ایلان مسک. جی بہت اچھا. اور ماضی میں کسی کے ساتھ چائے پینے کا موقع ملے تو کس کے ساتھ پینا پسند کریں گے؟ ماضی میں جی بہت اچھے. تو ان شخصیات سے کیوں متاثر ہیں اس بارے میں؟ ایلان مسک اس لیے کیونکہ دیکھیں جس عمر میں نا بچے گیمز کھیلتے تھے جس عمر میں لوگ اور بچے دوست بناتے تھے اس عمر میں وہ بچہ پتہ کیا کرتا تھا گیمز بناتا کوڈنگ کرتا. اس عمر میں اس بچے نے اتنی وہ یعنی اسٹرگل کی ہے نا آپ کی سوچ اس سے میں اتنا متاثر ہوں اس کی لائف سے حالانکہ اس کی $300 ملین کا لاس ہوا تھا صرف سیٹلائٹ اس نے سچ کی مارس پر اس نے جس طرح گاڑی بھی ہے اور جو اسپیس ایکس ہے جس پر وہ سیٹلائٹ اس نے اڑانا اب تو اس کے ہزاروں سے سیٹلائٹ ہے تو اس نے کیا کیا کہ 3 پر اسے لاس ہوا اور جو جو آخری اس کا سیٹلائٹ تھا نا اس میں کیا تھا کہ اگر وہ بھی لاس میں چلا جاتا تو وہ روڈ پر آتا تھا لیکن اس بندے نے پھر بھی وہ بندہ پھر بھی اسٹرگل کرتا رہا اور اسے تھا کہ بھائی میں کچھ کر رہوں گا اور میں جو ہے نا اس حوالے سے کافی زیادہ لانچ کر دیا گروک کے نام سے گروک 3.0 اس میں جو چیٹ جی پی ٹی میں فیچر تھے جس کو ڈیپ سیک نے چھوڑ دیا اب ڈیپ سیک کو گروک نے مار دیتی جس کا جو آنر ہے وہ بھی اسی طرح اس نے ٹویٹر کا ہی کیونکہ ٹویٹر کمپنی کا ہی ٹول ہے تو یہ چیز اس میں آئی اور اس کے بعد اس نے کافی زیادہ ٹول بنائے. فیس بک ایلان مسک نے بنایا ٹک ٹاک ایلان مسک نے بنایا واٹس ایپ ایلان مسک نے بنایا اور اس کے بعد اس طرح کے جتنے بھی میٹا کا مالک ایلان مسک ہے میٹا اے آئی لے کر آیا کافی زیادہ اس حوالے سے وہ جو ہے اور اس ٹائم ایلان مسک ریچسٹ مین پورے ورلڈ میں اور جو وائنسٹائن ہے ان کے بارے میں اتنا سنا تو نہیں
لیکن میں نے ان کے بارے میں بھی یہی سنا ہے کہ وہ ان کا نالج کافی زیادہ ہائی لیول کا بھی ہونا چاہتا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ہسٹری کو میں نے نہیں سنی. جب سنی میرا نمبر تو یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ عبداللہ نے بہت کچھ بتایا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو لاسٹ میں میرے ویور کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی لاسٹ میں آپ کی جائے آئے گی جو ہے لاسٹ میں آپ کی چھوڑ جاتا ہے. لاسٹ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا آپ کی بس کو. دیکھیں آپ اگر چاہیں تو میری ایج میں بھی یہ کام سیکھ سکتے ہیں. اس ایج میں آپ نے اور اسکل سیکھی. ٹھیک ہے آپ کی ایج کے لڑکے بھی ابھی تک یہ کام نہیں سیکھے. تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں جو میری ایج کے ہیں جو حفیظ بھائی کی ایج کے ہیں وہ اس طرح پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑے بڑے ادارے جوائن کریں بڑی بڑی چیزیں کریں. کوئی اسکل سیکھ لیں بس. آن لائن اسکلس کی سیکھ لیں بے شک کانٹینٹ کریشن سیکھ لیں بے شک ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں بے شک ای کامرس سیکھ لیں جس کے اندر کافی زیادہ اسکوپ چل رہا ہے اس کا. اگر آپ یہ سیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں جو ہے فیوچر میں کافی زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور میں نے اکثر دیکھے بڑے بڑے اداروں میں جا کر بھی بچے ابھی تک وہی ریل اسکرولنگ میں لگے. فیس بک کھولنا ہے جی اس میں ریل اسکرولنگ شروع. یوٹیوب میں تو اسپیشل شارٹ آپشن ہے نا کھولا چال ٹک ٹاک میں تو آپشن ہی صرف وہی ہے نا. ٹک ٹاک جس بندے نے کھولنی ہے اس نے بس وہ کرنا. حالانکہ آپ ٹک ٹاک سے اپنے برانڈ کو بھی رن کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ یوٹیوب شارٹ سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ فیس بک ویڈیو سے اپنی ایڈز کو رن کر سکتے ہیں. آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ سوچنے والی بات ہے نا. آپ ریلز اسکرولنگ پہ ہی کیوں لگے رہتے؟ تو یہی میسج ہے کہ جو ہے اس سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں. ریل اسکرولنگ سے بچیں. اس سے جو ہے آپ کی یہ آئز کا بھی نقصان ہے اور یہ جو پٹے ہیں اس کا بھی نقصان ہے. ہیلتھ بھی خراب اور غلط سے بھی خراب. یہ آپ یاسر والا ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بہت اچھا وقت دیا بہت کچھ بتایا انہوں نے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو جو ان کا پیغام ہے کہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھے تاکہ آگے بڑھ سکے اپنی کمائی کا خود ذریعہ بن سکے. تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.